والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ذرات محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ جمعۃ المبارک کا عظمتوں و عفتوں والا دن جاری و ساری ہے۔ ہم سب اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر خلیفتہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا۔ اس مہینے کو بالخصوص یہ نسبت حاصل ہے اور اس مہینے کے اندر آپ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج کا جو جمعہ ہے وہ سارے صحابہ کی عظمت، اس میں مولا مرتضیٰ بھی شامل ہیں، حسن مجتبیٰ بھی شامل ہیں۔ تمام صحابہ کی جو مجموعی طور پہ شان ہے اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعوں پہ۔ بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ کروں گا۔ حضرات گرامی، لفظ صحابی آپ نے بارہا سنا۔ صحابی صحبت والے کو کہتے ہیں، سنگی بیلی کو کہتے ہیں۔ جب صحابی رسول کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ جن لوگوں نے حالت ایمان کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیدار کیا ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور سارے صحابہ اللہ کے محبوب کے غلام عادل تھے، جنتی ہیں، ان کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ کا صحبت، آپ کا قرب جنہیں نصیب ہوا، اللہ کریم نے انہیں جنتی فرمایا۔ ان پہ کوئی بھی کسی کی باس نہیں ہے۔ ہاں، ایک سچا اور کھرا عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے جس کے اندر ہم اللہ کے محبوب کے آل کے بھی نوکر ہیں، رسول اللہ کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ اب کوئی ہے وہ صحابہ کو لے کر اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، کوئی ہے وہ اہل بیت کو لے کر صحابہ کی توہین کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم کہتے ہیں اگر مصطفیٰ کی آل سے محبت نہیں ہے پھر بھی ایمان قابل نہیں، مصطفیٰ کے اصحاب سے محبت نہیں ہے پھر بھی ایمان قابل نہیں ہے۔ یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔
اگر اہل بیت کی محبت ہوئی، صحابہ سے بغض ہوا تو قیامت کے دن سرخرو نہیں ہو سکو گے۔ اگر اہل بیت سے محبت، صحابہ کا بغض، صحابہ سے محبت، اہل بیت کا بغض ہوا تو یہ دونوں صورتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ صورتیں یہی ٹھیک ہیں کہ دونوں شخصیات صحابہ اکرام کی ہوں، اہل بیت کی ہوں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے اندر فیصلے کرنے والے؟ وہ اللہ کے محبوب، ایک ہیں رسول اللہ کی آل، دوسرے ہیں رسول اللہ کے اصحاب۔ دونوں کو میرے رب نے عزتوں سے نوازا، دونوں کو میرے رب نے پروٹوکول عطا کیا۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ہمیں مختلف حکم ارشاد فرمائے، توجہ سے سنیے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے معاملات کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ پھر ان حکموں پہ عمل کرنے کے لیے بطور نمونہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لوگو میں نے نمازوں کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ، سارے معاملات کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے کرنے کے لیے تمہیں بطور نمونہ حکم دے رہا ہوں، جس طرح میرے محبوب نے کیا ہے تم بھی کرتے جاؤ، تمہارے اعمال کو قبول کر لوں گا۔ نماز پڑھنی ہے تو مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے، حج کرنا ہے تو مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ جو حکم ملا سارے معاملات کے اندر نمونہ ذات ہے مصطفیٰ کی، اور کمال اس میں ہے کہ جب ایمان کی بات آتی ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم ایمان کیسے لائیں؟ سارے حوالوں سے نمونہ ذات ہے مصطفیٰ کی، اور ادھر اللہ اکبر قرآن کہتا ہے، پوچھا گیا کہ ایمان کس طرح لائیں؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب ہر عمل کے اندر تیری ذات کو نمونہ بنا رہا ہوں۔ حج کرنا ہے تو تیری ذات کو مد نظر رکھ کے تیرے امتی کرے، روزہ رکھنا ہے تو تیری ذات کو مد نظر رکھ کے روزہ رکھیں، زکوٰۃ دینی ہے جو تیرا حکم ہے تیری ذات کو مد نظر رکھ کے زکوٰۃ دیں، جو بھی کام کرنا ہے وہ تیری ذات کو مد نظر رکھ کے کریں۔ لیکن اے مصطفیٰ ایمان جب لانا ہو نا انہوں نے آپ پہ، ان لوگوں نے، آپ کی امت نے، تو انہیں ارشاد فرماؤ اس طرح ایمان لائیں جس طرح رسول اللہ کے صحابہ لائے۔ عام بات نہیں کرنے لگا، قرآن پہلا پارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ۔ اب قرآن ہے، رب فرما رہا ہے، کوئی شیعوں کا ترجمہ پڑھ لیں، کوئی اس پہ اختلاف نہیں، دیوبندی جس کا مرضی ہے اردو ترجمہ پڑھ لیں۔ کہا اللہ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنو، جب انہیں کہا جائے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، ان لوگوں کی طرح جس طرح میرے رسول پہ صحابہ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں قالوا نؤمن، اب کافر یہ کہتے ہیں قالوا نؤمن، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح کما آمن السفہاء، جس طرح بے وقوف ایمان لائے، کم عقل ایمان لائے، اس طرح ہم ایمان لائیں۔ اللہ اکبر، رب نے جواب دیا اسی آیا میں، فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ کہتے ہیں کہ تیرے غلام بے وقوف ہے، ہم اس طرح ایمان لائیں؟ ابو بکر پہ، عمر پہ، علی پہ، عثمان پہ، طلحہ پہ، حضرت زبیر، ابو ہریرہ، سلمان فارسی، ان پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میرے محبوب یہ بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ یہ بدبخت کافر بے وقوف ہیں، انہیں علم ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان کے اندر شعور ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ بے وقوف نہیں میرے محبوب کے صحابہ، بلکہ ان کا ایمان ہی اصل ایمان ہے۔ اگر اس طرح کا جس کا ایمان ہوا تو میں قبول کر لوں گا۔ اور صحابہ کا ایمان کیسا تھا، کتنا اعلیٰ درجے کا ایمان تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی، جنہیں اس روئے زمین پہ جتنا بڑا شرف کسی کو مل جائے
جتنی بڑی عزت مل جائے، ولی ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، کتب، جتنا سب سے بڑا پروٹوکول اس جہان میں ہے، اللہ کے نبی ہونا، رسول ہونا، فرمائے اس کے بعد کوئی شرف ہے تو وہ شرف صحابیت ہے، میرے رسول کا غلام ہونا ہے۔ اب اس میں اہل بیت کا اگر تذکرہ کرے، وہ بھی تو صحابی رسول ہیں نا، میرے رسول کی صحبت پانے والے ہیں۔ ہاں انہیں دو عزتیں، دوہرا شرف ہے، ایک یہ شرف کہ میرے مصطفیٰ کی آل ہیں، دوسرا شرف کہ میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ اگر صرف نسبت خونی ہونا ہی شرف ہوتا تو ابو جہل کو نہیں تھا، ابو لہب کو نہیں تھا۔ ابو لہب جہل یہ خونی تعلق تھا، لیکن مصطفیٰ کے شرف صحابیت میں نہیں آئے، مصطفیٰ پہ ایمان نہ لائے، تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب چاہ تو دفع ہو جا۔ ادھر سلمان فارسی فارس سے آئے، شرف صحابیت ملا تو اللہ نے عزت دی، اور کتنی عزت عطا فرمائی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ میں کہتا ہوں کوئی بھی صحابی درجہ بدرجہ، درجہ بندی ہے صحابہ میں بھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب اس کے اندر کون آتا ہے؟ اب کچھ تو کہتے ہیں نا نعوذ باللہ، ملا باقر مجلسی نے لکھا حق الیقین کے اندر، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے، صرف 3-4 بچے تھے، 3-4 بچے تھے، باقی سارے حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب کہتا ہے۔ اگر یہ بات ہو استغفر اللہ نعوذ باللہ، تو قرآن کیوں کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، جو پہلے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں؟ مہاجرین کہتے ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور انصار وہ تھے جو وہاں پہ پہلے موجود تھے۔ اب بتائیں کیا تعلق تھا؟ کیوں صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اگر اسلام سے خارج کرو گے، اگر صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اسلام سے نکالو گے، بتاؤ کوئی حدیث تم تک کس طرح پہنچے گی؟ صحابہ تو وہ ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جن کے سامنے مصطفیٰ نے معجزات دکھائے، جن کے سامنے جو حدیث کے صحیح ہونے پہ جن کا عمل دخل ہے، وہ صحابہ ہیں۔ میرے کریم آقا قرآن مجید سورۃ حدید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اب اس کے اندر چند بھی ہوں لیکن ذرا غور کرنا اللہ کیا فرما رہا ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم، فرمایا کہ کبھی بھی اے مسلمانوں تم ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مصطفیٰ کے ساتھ جہاد کیا اور اللہ کے راستے پہ خرچ کیا۔ فرمایا تم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے برابر ہیں، فرمایا وہ تم سے کہیں زیادہ عزت والے ہیں، شرف والے ہیں۔ اور کیا مقام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ، فرمایا اللہ نے ان کے درجوں کو بلند فرما دیا ہے، جو مصطفیٰ کے قرب میں رہے اللہ نے ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائی، انہیں عزت شرف عطا کیا۔ اور کیا آگے کیا اجر کیا عطا فرمایا؟ فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان ساروں سے نیکی کا وعدہ فرما لیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور مقام کیا ہے صحابہ کا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میری امت، میرے صحابہ اصحابی کالنجوم فبہم مقتدیتم وہدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ میرے صحابہ پرانے زمانے کے اندر جب دریا سمندر کے اندر کشتیاں چلتی تھی نا، لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستہ کا تعین کرتے، اور کچھ پہلے مزید چلا جائے تو لوگ جو ٹائم بھی دیکھتے تھے نا، ستاروں کو دیکھ لیتے، ان کا تجربہ ہو گیا تھا کہ فلاں ستارہ فلاں پہ جگہ پہ پہنچ جائے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میرے کریم نے کتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے جو صحابہ ہیں ستاروں کی مانند ہیں،
فرمایا ان میں سے یہ نہیں فرمایا ابو بکر عمر کوئی علیحدہ تقسیم نہیں کیا، فرمایا ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے نا، فرمایا اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ سارے صحابہ جنتی، رسول اللہ کے سارے صحابہ۔ اور پھر فرمایا میرے کریم آقا بیٹھے، آسمان کی طرف چہرہ مبارک کیا، اور صحابہ کہتے اکثر رسول اللہ اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، اور اٹھاتے تھے تو کمال کیا ہے، میرے رب نے بھی تو اس انداز کو قرآن میں بیان کیا۔ سر سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ اکثر اپنا سر مبارک آسمان کی طرف کرتے، اور قرآن نے اس نقشے کو بھی بیان کیا۔ جب تعویل کعبہ ہوا نا، کعبہ شریف اعتراض کیا گیا، یہودیوں عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ یہ مسلمان دین محمد نئے کی بات کرتے ہیں، اگر ان کا دین سچا ہوتا تو یہ قبلہ بھی ان کا اپنا ہوتا، یہ ہمارے قبلے کی طرف، پہلے بیت المقدس تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر سچے ہوتے ان کا قبلہ علیحدہ ہوتا۔ تو اپنے رسول اللہ کے محبوب نے سر انور اٹھایا تو میرے رب نے فرمایا جبریل نے عرض کی یا رب جلیل، فرمایا میرا محبوب بولا نہیں ہے، سر اٹھایا ہے، جا میرا قرآن لے جا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیہنک قبلۃ ترضاھا، اے میرے مصطفیٰ تیرا بار بار آسمانوں کی طرف دیکھنا، یہ کوئی صحابہ ہی نہیں ملاحظہ کر رہے، میرے محبوب جب تو سر اٹھاتا ہے نا، سر انور میری طرف اٹھاتا ہے، فرمایا آگے سے میں بھی نظر کرم فرماتا ہوں، اے میرے مصطفیٰ میں بھی دیکھتا ہوں۔ حضرات گرامی میرے کریم نے سر انور اٹھایا، فرمایا اے میرے غلاموں آسمان کے لیے ستارے امان ہیں، حفاظت ہے، فرمایا جب ستارے نہیں رہیں گے آسمان نہیں رہے گا، فرمایا میں امان ہوں صحابہ کے لیے، میں اپنے غلاموں کے لیے امان ہوں، حفاظت ہوں، فرمایا جب میں نہیں رہوں گا تو مختلف آزمائشیں آئیں گی، فرمایا پھر جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ میری امت کی امان بن جائیں گے، میری امت کی حفاظت بن جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایمان حفاظت کے لیے، فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے افضل زمانہ، پھر اس سے جو جڑا ہوا زمانہ افضل زمانہ، پھر اس سے آگے جڑا ہوا، یعنی 3 زمانوں کو اللہ کے محبوب نے افضل قرار دیا۔ اور پھر یہاں پہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا میرے غلاموں جس نے مجھے دیکھا نا اس پہ جہنم کی آگ اللہ نے حرام قرار دے دی ہے، یہ شرف صحابہ کو ملا۔ اب یہاں رسول نے صرف یہاں تک ہی نہیں فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام، بلکہ اللہ کے محبوب نے یہ سٹیٹس آگے صحابہ کو بھی عطا فرمایا، فرمایا صرف میرے دیکھنے والوں پہ جہنم نہیں، اے صحابہ اے میرے غلاموں جنہوں نے تمہیں بھی دیکھ لیا اللہ انہیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، جو رسول کو دیکھے صحابی بنے، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی بنے۔ اب یہ 3 زمانے بنتے ہیں، رسول کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سب زمانوں سے افضل زمانے یہ 3، میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ، اور صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعین کا زمانہ۔ اور اللہ اکبر، پھر یہاں تک ہی نہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، فرمایا کہ اب غور کرے بھلا اپنا کوئی ہو نا، کوئی تعلق ہو تو اس کا احساس ہوتا ہے، بندہ کوشش کرتا ہے اس سے بھلائی ہو۔ صحابہ اکرام کا کوئی خونی تعلق نہیں تھا، ہاں روحانی ایمانی تعلق تھا، اور کیسا تعلق تھا، جنہوں نے سب کچھ رسول اللہ پہ وار دیا، جنہوں نے اپنی عزتیں، اپنا مال، اپنی جان، اولاد مصطفیٰ کے قدموں پہ نشاور کر دی۔ غزوہ بدر تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ، 313 صحابہ ہیں، سامنے ہزاروں میں، ہر چیز پاس ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے، سامنے جنگ شروع ہوئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا ابھی اسلام میں نہیں داخل ہوئے،
آئے للکارے، کہا کوئی ہے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی میان سے تلوار نکالی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت فرمائیں میں اس کا کام تمام کروں۔ اب بتائیں یہ کیا تعلق تھا؟ بیٹا سامنے ہے، پھر یہ صدیق اکبر ہی نہیں، فاروق اعظم نے جنگ بدر کے اندر اپنے مامے کو قتل کیا۔ کیوں کیا؟ وہ رسول کا دشمن بن کر آیا تھا۔ ادھر رسول کی محبت لے کر بیٹا نہیں دیکھا، باپ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، باپ حالت کفر میں ہے، باپ نے توہین کی رسول اللہ کی۔ آپ نے دیکھا نہیں باپ ہے میں ان کے ذریعے دنیا پہ آیا، میرا تعلق ہے۔ آپ نے جب سنا نا رسول اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے، ہاتھ اس طرح تھپڑ رسید کیا، بزرگ تھے زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس طرح ہوا، میں نے باپ کو تھپڑ مارا، اس نے بے ادبی کی آپ کی۔ میرے کریم نے فرمایا آئندہ نہیں کرنا، آئندہ نہیں کرنا۔ اب سنیں، یہ محبت صحابہ تھی، اور صحابہ قرآن کے آنے کے گواہ صحابہ۔ اب زبان درازی، ہماری غیرت ایمانی جو ہے نا وہ مر چکی ہے۔ ہمارے باپ کی کوئی توہین کرے نا، بھائی کی، ہماری بہن کی توہین کرے، اللہ کی عزت کی قسم ہم اس سے رشتے توڑ دیتے ہیں، تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ میرے رسول کا فرمان، اور میں جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، فرمایا اے میری امت اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ یہ عام بات نہیں کر رہا، اللہ کے محبوب کا فرمان مستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، امام منذری نے نقل کیا، تمام کتب کے اندر میرے رسول کا فرمان۔ فرمایا میرے ابو بکر کو، میرے صحابہ کو کوئی گالی دے اور تم ان سے رشتے توڑو، ان سے محبت کے رشتے قائم کرو۔ فرمایا جب جس قوم جو میرے صحابہ کو گالی دے گی، فرمایا اس پہ میری بھی لعنت ہے، میرے رب کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین کی لعنت ہے۔ اور صحابہ کو گالی دیتے ہیں، اور شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جن کو اللہ کے محبوب نے سینے سے لگا رکھا ہے، جن کو اپنے قرب میں سلا رکھا ہے۔ پوچھا کریں اپنی غیرت پہ، اپنی بہن، اپنے ماں کی، اپنے بھائی کی، اپنے بیٹے کی، باپ کی عزت کے لیے ہم کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہم اتنے ایمان کے نچلے درجے میں چلے گئے کہ کوئی ابو بکر، ان کا مذہبی معاملہ ہے، ابو بکر یہ مذہبی نہیں، یہ غیرت ایمانی کا معاملہ ہے۔ کوئی صحابہ کو برا بھلا ذہن سے بھی، خیال میں بھی کرے نا، پتہ چلے کہ اس کے دل میں یہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس سے نفرت کیا کرو، یہ تقاضا ہے ایمان کا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراعا رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں محمد اللہ کے رسول ہے، اور جو رسول کے صحابہ نے والذین معہ، جو میرے رسول کے ساتھ رہتے ہیں، فرمانے کا انداز کیا ہے؟ فرمایا رحماء بینہم، فرمایا آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اشداء علی الکفار، اور کافروں پہ بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑی محبتیں ہیں، بڑے تعلق ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں اگر میں اہل بیت کی محبت نہیں میرے دل میں تو ابو بکر کچھ بھی نہیں ہے، میرا تو سب کچھ اہل بیت کے لیے ہے۔ عمر کہتے ہیں میں اگر قیامت، فرمایا کہ میرے غلامی میں اگر رسول اللہ کی آل نے مجھے قبول کر لیا تو میں رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ ان کی محبتیں یہ، اور ہمارا کیا طریقہ ہے؟ جو کوئی کہتے یہ مذہبی معاملہ ہے، جس کو نہ چھیڑے، وہ ان کا جو ہے کہتے رہے۔ ہم کہتے ہیں جو رسول کے صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتا وہ بدبخت کتے سے بھی برا ہے، وہ کتے سے بھی برا ہے جو میرے رسول کے کسی صحابی پہ بھی اعتراض کرے۔ میرے رسول کا
کوئی بھی صحابی ایسا نہیں نعوذ باللہ جو جہنمی ہو یا جہنم کا عدد سوچا جائے. میرے رسول کے سارے صحابہ جنتی، چاہے عشرہ مبشرہ ہوں، چاہے بدری ہوں، چاہے خندق کے اندر شامل ہونے والے، حنین کے اندر شامل ہونے والے، سارے صحابہ جنتی. ایک دو حدیث پاک آپ کی فضیلت صحابہ کی مجموعی عظمت پہ بیان کر کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو عظمت صحابہ پہ ارشاد فرمایا، میرے کریم نے فرمایا ذرا عظمت دیکھنا. فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا نہ سمجھا کرو، نہ کہا کرو. فرمایا کہ ان کا تمہارا اود پہاڑ، میں نے زیارت کی ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اتنا تم سونا اللہ کے راستے پہ خیرات کرو، تم سونا اتنا اللہ کے راستے پہ خرچ کرو. اور میرے جو صحابہ ہیں نا، فرمایا آدھا کلو یا کلو جو یہ اللہ کے راستے پہ صدقہ کرے نا، فرمایا تمہارا پہاڑ پورا سونا صدقہ کرنا، اتنا اجر رب تمہیں نہیں دے گا جتنا میرے غلام صحابہ کو رب اجر عطا فرمائے گا. دوسری حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا اور کتب کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر میرے صحابہ کا بغض ہوگا، کینہ نفرت ہوگی، اور کمال عظمت ہے صحابہ کی. اللہ کے محبوب نے کوئی تقسیم نہیں کیا، اس مطلق ارشاد فرمایا میرا جو صحابی بن گیا، جس کو میری صحبت نصیب ہو گئی اور حالت ایمان میں میرا دیدار کیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس بندے کا جس نے بغض رکھا، دل کے اندر کینہ رکھا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا نا، فرمایا مسلمان نہیں اٹھے گا، مومن نہیں اٹھے گا. صحابہ کا کینہ رکھنے والا، دل میں بغض رکھنے، آپ کبھی بھی ان کے فیصلے مشاجرات جو ہوئے ان پہ بات نہ کریں، بس چھوڑیں، کہیں ان کے معاملات وہ جانیں، ان کے معاملات جانیں. جب رب نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ نے صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، نیکی کا وعدہ کر لیا ہے، تو ہم کیوں ان پہ اعتراض کریں. میرے کریم آقا بیٹھے، ایک شخص لایا گیا، جنازہ تھا اس کا. اب اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جنازہ پڑھا کرو مسلمان بھائی کا. بڑے فضائل بیان کیے. فرمایا جب دعا مانگتے ہو اللہ مرنے والے کی بخشش فرماتا ہے، جنازہ پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اتنی فضیلت ہے. ایک جنازہ لایا گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، بتایا گیا فلاں شخص تھا. میرے کریم آقا نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. رسول اللہ آپ جنازہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کا حکم ہمیں دیتے ہیں، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ مسلمان تھا. فرمایا مسلمان تھا لیکن میرے عثمان کا دل میں بغض رکھتا تھا، میرے عثمان سے نفرت کرتا تھا. فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. میں نے بارہا، میرے مزاج کو لوگ جانتے ہیں، ساتھی جانتے ہیں، میں کہتا ہوں جو ابو بکر کا بغض رکھے نا اس کا جنازہ نہ پڑھا کرو، جو عمر کا بغض رکھے اس کا جنازہ نہ پڑھا کرو، جو عثمان غنی کا، مولا مرتضیٰ کا جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہ پڑھا کرو. یہ مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا طریقہ ہے کہ جس کے دل میں بغض صحابہ ہو، بغض ابو بکر ہو. میں بیان کروں گا اگلے جمعوں پہ، 3 جمعے انشاءاللہ میں سیدنا صدیق اکبر کی جو قرآن نے شان بیان کی اور جو رسول اللہ نے بیان کی، کیا شان تھی صدیق اکبر کی، کیا عظمت تھی. یہ کوئی علیحدہ خاندان نہیں ہے، کوئی آپ کوئی علیحدہ نسل سے تھے، بلکہ 5ویں 6ٹھی پشت میں جا کر رسول اللہ کا شجرہ نسب اور سیدنا صدیق اکبر کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے. ایک ہی خاندان تھا، سارے معاملات رشتہ داریاں تھی. اور بلا جو کہتے ہیں مرتد ہو گئے تھے، میرا رسول اللہ نے علم غیب دے کر بھیجا تھا، جو قیامت کی خبریں پہلے زندگی میں دے گئے. بتایا قرب قیامت یہ ہوگا، میری امت یہ اعمال تمہارے اندر آ جائیں گے، سارے خبریں دے کر گئے. انہیں نہیں پتا تھا کہ میں جنہیں بیٹیاں دے رہا ہوں، جن سے لے رہا ہوں،
جنہیں میں اتنی عزتوں سے نواز رہا ہوں، میرے بعد نعوذ باللہ یہ اسلام سے پھر جائیں گے؟ نہیں، انہیں تو ان کے دلوں پہ مور لگائی قرآن مجید کے اندر، اور مقامات ایسے کافی ہیں، میرے وقت ختم ہو گیا، آیات کافی آیات ہیں جن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کہ بھلا تیرے ساتھ بغض رکھنے والے ہوں لوگ، ان کے ساتھ صحابہ جائیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتا محبوب، جو اللہ رسول سے اناد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ان سے صحابہ بھی نفرت کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا، یہ ابھی عالم عرفاء کے اندر ہی اللہ نے ان دلوں پہ مور لگا دی، پہلے چنا جن کو اللہ نے شرف نبوت عطا کرنا ہے، جنہیں شرف رسالت سے نوازنا ہے، اور اللہ نے ادھر سے ہی ان دلوں پہ مور لگا دی، چن لیا کہ جن کو اللہ نے شرف صحابیت سے نوازنا تھا۔ یہ تو سلیکٹ ہوئے ہیں، سلیکٹڈ لوگ تھے، اللہ نے انہیں سلیکٹ کر کے محبوب کے قرب میں جگہ عطا فرمائی، ورنہ جن کے جسمی اثر پہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اتنی نفاست ہے، اتنی طہارت ہے مکھی کہ اس کو پتہ نہیں کہ پاکی پلیدی کا وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، فرمایا یہ نہ بیٹھے میرے محبوب کے جسم اثر پہ، جن کا سایہ نہیں بننے دیا میرے رب نے کہ زمین پہ نہ پڑے، کسی کا پاؤں نہ آ جائے، کیا ان کے قرب میں، ان کی صحبت میں، ان کی سنگت میں کوئی اللہ نے ایسے بندے بھیجے جانے تھے جو مشکوک تھے؟ اللہ نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ کو طیب پیدا فرمایا، سارے صحابہ کو اللہ نے ایمان پر موت عطا فرمائی، اور ان کے جنتی ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں سوائے ان کے جن کو آپ رافضی کہتے ہیں، جن کا نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ قرآن ہے، نہ اسلام ہے، نہ ان کا مسلمانوں جیسا کردار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔